الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم شانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم رحمت مجسم شفیع معظم رسول ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بار گہر بار میں ہادیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حضرات گرامی، ماہ ذی قعدہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور ماہ ذی الحج شریف وہ عنقریب اس کا آغاز ہونے والا ہے، اور یہ مقدس مہینے جنہیں اشہر الحج کہا جاتا ہے، حج کے مہینے ہیں، ان کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا، ان کی عظمت و فضیلت قرآن حکیم میں اللہ پاک نے بیان فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ان کی وضاحت فرمائی۔ ان مہینوں میں خصوصاً جو ذی الحج کا مہینہ ہے جو عنقریب شروع ہونے والا ہے، اس میں ایک تو وہ عبادت ہے جو مکہ معظمہ میں ادا کی جاتی ہے، اور یہ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک بنیادی فرض ہے جو حج ہے۔ لیکن کچھ عبادات ایسی بھی ہیں کہ پوری روئے زمین پر بسنے والے مسلمان ان دنوں میں وہ مخصوص عبادات بجا لاتے ہیں، اور بعض ایسی عبادات ہیں وہ اگرچہ شریعت نے تو ان پر بندوں پر لازم نہیں کی، لیکن اگر بندہ ان نفلی عبادات کو کرے تو ان کا بے پناہ اجر ثواب ہے۔ جو چیزیں پوری روئے زمین کے مسلمانوں پر عبادت کے زمرے میں واجب کی گئی ہیں، ان میں سے ایک ہے قربانی۔ ہر وہ انسان جو ان دنوں میں صاحب نصاب ہو تو اس پر اللہ کے رضا کے لیے قربانی کرنا یہ واجب ہوتا ہے، یہ شریعت کی طرف سے لازمی قرار دیا گیا ہے، اور یہ کسی ایک فیملی اور کسی خاندان پر نہیں بلکہ ہر فرد پر ہے۔ اگر کسی کے گھر میں شوہر بھی صاحب نصاب ہے، بیوی بھی صاحب نصاب ہے،
اور اس کے بالغ اولاد بھی صاحب نصاب ہیں، تو یہ قربانی سب کی طرف سے ہوگی، یعنی ہر ایک کو انڈیویجول الگ الگ قربانی دینا ہوگی، اور یہ واجب ہے۔ اور اسی طرح وہ ساری شرائط انشاءاللہ العزیز میں عرض کروں گا۔ اسی طرح جو چیز پوری کائنات میں بسنے والے مسلمانوں پر لازم ہوتی ان دنوں میں، وہ ہے تکبیرات تشریق، کہ ہر وہ مسلمان جو نماز با جماعت ادا کرے اور جب سلام امام کہے تو اس کے بعد بلند آواز کے ساتھ تکبیرات تشریق کا پڑھنا مخصوص دنوں میں یہ واجب ہے۔ اور اگر کوئی تنہا نماز پڑھے تو اس کے وہ بھی اگر پڑھے تو یہ بہت اعلیٰ اور عرفہ ایک عبادت ہے۔ بعض کے لیے تو یہ لازمی ہے، لیکن بعض کے لیے البتہ بلند آواز سے خواتین کو نہیں پڑھنی چاہیے، خواتین اس تکبیر کو آہستہ آواز میں پڑھیں گے، لیکن مرد حضرات جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے وہ بلند آواز سے اس تکبیر کا 1 مرتبہ پڑھنا واجب، 3 مرتبہ پڑھنا مستحب و مستحسن ہے۔ انشاءاللہ یہ سارے مسائل اپنے اپنے مقام پر آئیں گے، اور جو چیزیں واجب نہیں ہیں تو ان میں سے ایک تو چیز ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ما من عمل الصالح فیہن حب اللہ من هذه الايام العشرہ، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء۔ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، روزہ رکھنا، صدقات و خیرات کرنا، قرآن حکیم کی تلاوت کرنا، ذکر اذکار کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، ماں باپ کی زیارت کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ پاس آنا جانا، نفلی نماز پڑھنے، نفلی روزے رکھنا، فرمایا جو دن اللہ رب العزت کے بارگاہ میں سب سے پسندیدہ دن ہے، کہ جن دنوں میں کوئی بھی نیکی کی جائے تو اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، اور جس دنوں کی عظمت و شان میں اللہ تعالیٰ والفجر والیال عشر، ان 10 دنوں کا اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کا ذکر قرآن مقدس سورۃ الفجر میں کیا ہے۔ فرمایا یہ وہ 10 دن ہیں کہ جن کی فضیلت براہ راست اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بیان فرمائی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی احادیث میں بیان فرمایا۔ تو فرمایا کہ کوئی بھی عبادت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی یہی عبادات اگر ان دنوں کے علاوہ باقی دنوں میں کوئی بھی نیکی کی جائے گی، مثلا انسان صدقہ کرتا ہے، انسان روزہ رکھتا ہے، انسان اور کسی قسم کے کوئی نیکی کا عمل کرتا ہے، وہ نیکی کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کا ثواب اور اجر وہ نہیں ہے جو ان دنوں میں اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرماتا ہے۔ ان دنوں کا اجر و ثواب سب سے بڑھ کر ہے۔ جس انسان نے کوئی بھی نیکی کرنی ہو تو سب سے افضل ایام یہ دن ہیں جو ابھی شروع ہونے والے ہیں، اور اس پر تمام تقریباً امت کا اتفاق ہے کہ جو مسلسل راتیں افضل ہیں اور جو مسلسل دن افضل ہیں، سب سے افضل کون سے دن ہیں سال میں؟ یہ ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ 10 دن ہیں کہ جن کا کوئی بھی نیک عمل اللہ کو بڑے پسند ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی ان دنوں میں نیکی کرنے کا ثواب زیادہ ہے؟ مثلا انسان صدقہ کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے، کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی ان دنوں میں یہ ان چیزوں کا ثواب زیادہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، حالانکہ جہاد بہت بڑا ایک عمل خیر ہے جس میں انسان کو اپنی کبھی کبھی جان بھی دینا پڑ جاتی ہے، اس سے بڑا فرمایا، لیکن ان دنوں کے جو نیک اعمال ہیں وہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑے ہیں، زیادہ ثواب ان کا۔ ہاں، وہ مجاہد فی سبیل اللہ جو اپنے گھر سے نکلے اپنی جان بھی لے کر مال بھی لے کر، نہ جان واپس لے کر گھر آئے نہ مال لے کر واپس آئے، اس کا ثواب تو زیادہ ہوگا، لیکن جو واپس آ گیا مال یا جان، تو اور سے بھی بڑا وہ انسان ہے جو ان 10 دنوں میں نیکی کرتا ہے۔ جو نہیں اندازہ لگائیں، اور یہ چونکہ واجب نہیں ہے، اگر کسی نے زکوٰۃ رمضان شریف میں ادا نہیں کی تو افضل ترین دن زکوٰۃ ادا کرنے کے یہ ہے۔ اسی طرح میں نے پہلے عرض کر دیا، جو چیزیں شریعت کی طرف سے واجب نہیں ہیں، کئی اقسام کی نیکیاں ہو سکتی ہیں، تو ان کے لیے جتنا ثواب ان 10 دنوں میں ہے باقی دنوں میں اتنا ثواب نہیں ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ بہت سی حدیثیں میں انشاءاللہ اسی طرح مثلا بال اور حاجیوں جیسی شکل بنانا، کافی سارے حدیث ہیں، کیونکہ میرا یہ آج کا عنوان گفتگو نہیں ہے، تو یہ ایک حدیث پاک عرض کر کے پھر میں آگے اپنے موضوع کی طرف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فی من 10 ذی الحج یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر۔ ترمذی شریف، ابن ماجہ کی یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی دن اتنے پسند نہیں کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے ان دنوں میں، اور خدا تعالیٰ کی وہ عبادت اپنے بارگاہ میں خدا پسند فرمائے کہ میرے بندے نے مجھے یاد کیا ہے، میری عبادت کی ہے۔ افضل ترین دن جو عبادت کے ہیں وہ یہ 10 دن ہیں ذی الحج کے۔ اب کتنا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے؟ ایک دن کا روزہ، صرف ان 10 دنوں میں ایک دن کا روزہ ایک طرف، اور پورے سال کا پورا سال روزے کی حالت میں رہنا، پورے سال کے روزے رکھنا، ان ایام کے ایک دن اور باقی پورے سال کے روزے یہ برابر ہیں۔ اور فرمایا ان 10 دنوں میں رات کے وقت اللہ کی عبادت کرنا، ہر رات، یہ 10 جو راتیں ہیں ہر رات لیلۃ القدر کے برابر ہے، ہر رات لیلۃ القدر کے برابر، اور ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے۔ بہت سے حدیث ہیں انشاءاللہ العزیز اپنے اپنے مقام پر یہ ساری چیزیں میں نے یعنی اس کی ابتدا میں جو باتیں عرض کی کہ ان دنوں میں جو اعمال خیر ہیں بعض مخصوص ہیں مکہ معظمہ کے ساتھ، جیسے حج ہے، بعض وہ چیزیں ہیں جیسے حج کی قربانی ہے، بعض وہ چیزیں ہیں کہ جو اس جگہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، جیسے قربانی تکبیرات تشریق ہے، لیکن یہ ہر ایک پر یہ واجب نہیں ہے، اس کی شرائط ہے۔ لیکن بعض ایسے اعمال خیر ہیں جو امت کے لیے لازمی تو نہیں کیے گئے، یہ تو چیزیں لازمی ہیں، لیکن اگر امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی غلام ان دنوں میں نیکی کرے تو باقی ایام باقی دنوں کی نسبت اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو بہرحال اب آتے ہیں قربانی کی طرف۔ قربانی سب سے پہلے تو یہ معنی سمجھیں کہ قربانی کہتے کس کو ہے۔
قربانی کہتے ہیں مخصوص ایام میں، الفاظ کے میں تشریح کرتا ہوں ابھی تھوڑی دیر کے بعد، ایام مخصوص ہوں، دن اس کے مخصوص ہیں، یعنی قربانی نہیں ہو سکتی 10، 11، 12۔ اور اسی سلسلے میں چونکہ ہمارے لوگ جب یہاں پر قربانی دیتے ہیں ان کے یہ مخصوص ہے، دن اور ٹائم میں بھی مخصوص ہے۔ میں ابھی عرض کرتا ہوں، سنا یہ گیا ہے کہ یہاں پر قربان جو لوگ ہیں نا وہ سحری سے پہلے ہی قربانی دینا شروع کر دیتے ہیں 10ویں کو۔ بھائی وہ قربانی نہیں ہوتی، وہ آپ نے اپنے لیے گوشت بنوایا ہے، چونکہ اس کا وقت بھی مخصوص ہے، جانور بھی مخصوص ہیں، جانوروں کی شرائط بھی ہیں، ان میں سے کوئی بھی شرط ادھر ادھر ہوئی تو قربانی نہیں ہوگی، وہ صرف آپ کے کھانے پینے کا گوشت ہوگا۔ پہلا میں نے کیا عرض کر دیا کہ اس کا وقت مخصوص ہے، 10 ذی الحج سے پہلے قربانی نہیں، لیکن 10 ذی الحج کا سارا وقت قربانی کا نہیں ہوتا، کیونکہ 10 ذی الحج کب شروع ہوگا؟ جب رات 9ویں کا سورج غروب ہوگا تو 10ویں ذی الحج شروع ہو جائے گی۔ بھائی یہ وقت قربانی کا نہیں ہے، اگلے دن صبح سورج طلوع ہونا یہ بھی ابھی قربانی کا وقت نہیں ہے۔ قربانی ہوتی ہے اس علاقے میں جہاں قربانی دی جا رہی ہے، وہاں پر اہل سنت و جماعت کی کسی مسجد میں سب سے پہلے عید کی نماز امام سلام پھیرے اس کے بعد، اگر امام ایون نماز میں ہے ابھی سلام نہیں پھیرا تو اس سے پہلے کسی نے جانور ذبح کر دیا تو بھائی وہ قربانی نہیں ہے۔ امام کا سلام پھیرنے کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے۔ ہاں اگر کسی شہر میں 2، 4، 10، 50، 100 نمازیں عید ہوتی ہیں تو وہاں جو سب سے پہلے امام سلام پھیریں گے نا تو ان کے سلام کے بعد قربانی کا وقت ہوگا۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے، اس بات کی تحقیق فرما لیا کریں جو بھی لوگ یہاں پر یورپ میں، امریکہ میں اور ان ممالک میں قربانی دیں کہ قربانی وہ کس وقت جانور ذبح کریں گے، کہ لوگوں نے اپنا فائدہ دیکھنا ہوتا ہے اور لوگوں بھی کہتے ہیں ہماری قربانی جلدی ہونی چاہیے، حالانکہ قربانی ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھنے فکر، جب تک امام سلام نہ پھیرے، اور یہ فیصلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہے، حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، واپس تشریف لے جانے لگے، راستے میں خون بہتا ہوا دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ خون کہاں سے ہے؟ عرض کیا وسلم ہم نے جانور ذبح کیا۔ آپ نے فرمایا تمہاری قربانی نہیں ہوئی، یہ کھانے پینے کا گوشت تم نے بنایا ہے، فرمایا اس کی جگہ اور قربانی کرو۔ ایک میرا مسئلہ نہیں، مطلب سمجھو کہ میں کوئی مسئلہ، ایک خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ بھائی جب تک امام نماز عید نہ ہو لے قربانی کا وقت نہیں ہوتا، اس لیے بہت بہتر ہے۔ اور پھر تینوں دنوں کی رات میں قربانی مکروہ ہوتی ہے، چاہے پہلی رات ہو، دوسری رات ہو، تیسری رات ہو، تینوں دنوں میں رات کے وقت قربانی کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد ہی قربانی ہو سکتی۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ بھائی اس کی شرائط ہے، ان کی شرائط میں سے ایک تو اس کی ڈیٹ فکس ہے، ٹائمنگ بھی فکس ہے۔ رات کے وقت اگر کوئی قربانی کرے گا کسی بھی رات میں، پہلی ہو، دوسری ہو یا پہلی رات میں تو قربانی ویسے ہی نہیں ہوتی، کیونکہ دوسری رات، دوسرے دن عید کی نماز ہونے کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے، تو پہلی رات میں تو قربانی ویسے نہیں ہوتی۔ اب دوسری رات اور تیسری رات ہے اس میں بھی قربانی نہیں ہوتی، مکروہ ہو گیا۔ کھانے پینے کا گوشت ہے، قربانی نہیں ہے۔ قربانی کے مخصوص شرائط ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ قربانی کا ٹائمنگ مخصوص ہے، دوسرے یہ ہے کہ نیت بھی مخصوص ہے، کہ نیت قربانی میں اللہ کی رضا کے لیے خون بہانا ہو۔ اگر کسی نے اپنے ذہن میں نیت کر لی ہم گوشت کھائیں گے
تو بھائی یہ گوشت کھانے کے لیے گوشت کھا تو سکتے ہیں، آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کا گوشت کھانا ویسے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرنے سے قربانی نہیں ہوتی۔ آپ اللہ کے رضا کے لیے جانور کا خون بہا دیں، کچھ بھی نہ اس میں سے کھائیں، آپ کی قربانی ہو گئی ہے۔ لیکن اگر آپ نے خون بہایا، جانور کو ذبح کیے، جیسے عام دنوں میں ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ ہم اس کا گوشت کھائیں گے، تو اس سے قربانی نہیں ہوتی۔ دو باتیں، نیت بھی مخصوص ہے، اللہ کی رضا، اور تیسری یہ اگر چونکہ گائے میں اور اونٹ میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، تمام کی نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے، چونکہ جانور ایک ہے۔ ان میں سے ایک کی بھی نیت اگر اللہ کی رضا نہ ہوئی تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ایک کی بھی نیت گوشت کھانے کی ہوئی کہ جناب ہم اسی کباب شباب بناوائیں گے، تو فریج پر سا بھائی اس کے ساتھ قربانی نہیں ہوتی۔ قربانی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی نیت صرف اللہ کی رضا ہو، اور اگر اس میں شریک ہوں تو سب کی ایک نیت ہونی چاہیے۔ اس لیے یہ بات بالکل میک شور کر لیا کریں کہ جن لوگوں کو آپ شریک کریں سب کی نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ دن بھی مخصوص، نیت بھی مخصوص، جانور بھی مخصوص۔ اب ہے مخصوص جانور، یوں تو حلال جانور کئی ہیں، مگر ہر حلال جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہرن حلال ہے، پاڑا حلال ہے، مرغ حلال ہے، کئی ایسے جانور ہیں جو حلال ہیں لیکن ان کی قربانی نہیں ہوتی۔ قربانی ہوتی ہے اونٹ، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، دیٹس اینڈ۔ ان جانوروں کے علاوہ کسی بھی جانور کی قربانی نہیں ہے، اگرچہ حلال جانور ان سے زیادہ ہے۔ اور یہ جو جانور ہیں یہ بھی انکنڈیشنل نہیں ہیں، ہیلتھی ہونے چاہیے۔ اور ہیلتھی کی بھی ڈیفینیشن وہ نہیں ہے جو میڈیکل کرتی ہے، کیونکہ ہم جو ہے نا ہیلتھ کی ڈیفینیشن اور کرتے ہیں، شریعت نے ہیلتھی کی ڈیفینیشن اور کی ہے۔ ہیلتھی ہونا چاہیے، میں اس کی چند مثالات کرتا ہوں۔ ایک جانور کی ایک آنکھ کی نظر نہیں ہے، ظاہر بات ہے آپ کسی بھی ڈاکٹر کو چیک کرتے ہیں نا ذبح ہونے سے پہلے، تو وہ اس کو ہیلتھی قرار دیتے ہیں، شریعت اس کو بیمار قرار دیتی ہے۔ اگر ایک آنکھ کی بھی نظر کمزور ہوئی تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ سینگ ٹوٹا ہوا ہو، سینگ ٹوٹا ہوا ہو تو بھائی اس کی قربانی جائز نہیں ہے، حالانکہ ڈاکٹر کہیں گے سینگ ٹوٹنے سے کیا تو وہ ہڈی اتر گئی ہے، ڈاکٹر اس کو ہیلتھی قرار دیتے ہیں، شریعت اس کو بیمار قرار دیتی ہے۔ کان کٹا ہوا ہو تو کان کٹے سے کیا فرق پڑتا ہے، ڈاکٹر اس کو ہیلتھی قرار دیتے ہیں، شریعت اس کو بیمار قرار دیتی ہے۔ البتہ جسم میں ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو شریعت پسند کرتی ہے، وہ ہے جانور کا خصی ہونا، وہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اسی طرح لنگڑا ہو، اس کی ٹانگ میں وہ چل نہ سکے اپنے چاروں ٹانگوں پر، تو وہ بھی بیمار جانوروں کا، اس کی بھی قربانی نہیں ہے۔ تو میں نے ابھی عرض کر دیا کہ کیا ہونا چاہیے، جانور مخصوص ہونا چاہیے، اس کی کنڈیشنز ہیں، پھر اس کی عمر کے اعتبار سے ہے کہ بھیڑ بکری 1 سال یا اس سے زائد ہو۔ البتہ جو بھیڑ کا بچہ ہے اتنا ہیلتھی ہے کہ دور سے وہ سال کا نظر آئے، لیکن وہ بھی 6 مہینے سے زائد کا ہو۔ وہ صرف بھیڑ کا بچے کا مسئلہ ہے، بکری کے بچے کا مسئلہ نہیں ہے، وہ اس کے 1 سال کا ہونا ضروری ہے، سال یا سال سے زائد۔ گائے 2 سال یا اس سے زائد، اور اونٹ 5 سال یا اس سے زائد۔ یہ جانور ہیں،
ان عمروں کی پابندی کے ساتھ، اور جو میں نے ابھی عرض کی ہیں کنڈیشن عرض کی ہیں، ان پابندیوں کے ساتھ ان ایج اور ہیلتھ دونوں کو ملا کر دیکھا جائے گا۔ اور جب کوئی آدمی کہیں قربانی بھیجے تو بالکل اسے بتا دیں بھائی یہ مسائل پہلے، کیونکہ آج ہر مسئلے میں ہم نے علم کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ دنیا کا ہر کام پر ہم محنت کرتے ہیں، علم حاصل کرنے پر محنت نہیں کرتے۔ حالانکہ آسان سے مسائل ہیں، اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ، کوئی بڑا مشکل مسئلہ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال نیت مخصوص، دن مخصوص، دن ہو سکتے ہیں 10، 11، 12۔ جب 12ویں کا سورج ڈوب جائے گا تو قربانی کا وقت ختم ہو گیا۔ اس 12ویں کے سورج ڈوبنے سے پہلے جانور کا ذبح ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد 13ویں کو قربانی نہیں ہے۔ تکبیرات تشریق ہیں، دیکھیے 2 دن ایسے ہیں کہ جو دن میں تکبیرات تشریق ہوں گی لیکن قربانی نہیں کر سکتے۔ 9ویں ذی الحج تکبیرات تشریق ہوتی ہیں، قربانی کا دن نہیں ہے۔ 13ویں تکبیرات تشریق ہے، قربانی کا دن نہیں ہے۔ 10ویں، 11ویں، 12ویں یہ قربانی کے بھی دن ہے اور تشریق کے بھی دن ہے۔ تو یاد رکھیں، بعض لوگوں کو مکس اپ ہو جاتے اس مسئلے میں۔ تکبیرات تشریق کے ایام زیادہ ہیں، قربانی کے دن تھوڑے ہیں۔ مخصوص نیت، مخصوص جانور اور اس کی مخصوص جو ڈسکرپشن میں نے ابھی بتا دی ہے، اور ان کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا جائے، کوئی باقی نیتیں نہ ہوں، تو اس کا نام ہے قربانی، اور یہ قربانی واجب ہے۔ اب یہ کس نے، جو آدمی مقیم ہو، مسافر پر قربانی نہیں ہوتی۔ پہلی بات تو یہ کہ مسلمان ہونا چاہیے، ظاہر بات یہ سارے مسائل مسلمان کے لیے ہیں۔ بالغ ہونے چاہیے، نابالغ کی قربانی میں فقہا کے اختلاف ہے، بعض کے نزدیک نابالغ کی بھی قربانی ان کے والدین کے لیے ہوگی، بعض کہتے ہیں نہیں ہے۔ بہرحال جو مسئلہ یہ ہے کہ نابالغ پر قربانی نہیں ہوتی اگر وہ صاحب نصاب بھی کیوں نہ ہو۔ بالغ ہو، مسلمان ہو، مقیم ہو، ان ایام میں یہ جو 3 دن ہیں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، ان 3 دنوں میں اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ جس سے وہ قربانی خرید سکتا ہے، یا اس سے پہلے ہو۔ اگر کسی یہ زکوٰۃ میں تو پورا سال ہونا ضروری ہوتا ہے نا، قربانی میں پورا سال ہونا ضروری نہیں ہے۔ صدقہ فطر اور قربانی ان دونوں کے لیے پورا سال آدمی کے پاس پیسے کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، یہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ صدقہ فطر بھی ان دنوں میں اگر کوئی آدمی صاحب نصاب ہوا تو پھر اس کو صدقہ فطر دینا پڑے گا، اور اگر کسی آدمی کے پاس ان دنوں میں پیسے ہوئے جو وہ قربانی دے سکتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی، یا تو دمبا خرید سکے یا گائے اونٹ وغیرہ میں حصہ ڈال سکے۔ اسی طرح حج کا بھی مسئلہ ہے، حج کے لیے بھی جو پیسہ خرچا جائے گا وہ ان دنوں میں انسان کے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ پورا سال آپ کے پاس پیسہ ہو اور اس کے بعد آپ حج کریں، نہیں بھائی، ان دنوں میں آپ کے پاس ہے تو حج فرض ہو جائے گا۔ یس، یہ کنڈیشن یہاں بھی موجود رہے گی کہ یہ پیسہ قرض کے مقابلے میں نہ ہو اور ضروریات اصلی کے مقابلے میں نہ ہو۔ مثلا آپ کو اپنے گھر میں کچن کا سامان چاہیے، بیڈ روم کا سامان چاہیے، آپ کو مکان کا کرایہ وغیرہ دینا ہے، جو اس قسم کے مسائل ہیں، یا کوئی گاڑی کا مسئلہ ہے تو بھائی آپ کے پاس گاڑی بھی ہے، گھر بھی ہے، چاہے اپنا ہو چاہے کرائے کا ہو، اور کھانے پینے کا سامان بھی ہے، پہننے کے لیے بھی آپ کے پاس کپڑے موجود ہیں، اور باقی جو لوازمات زندگی ہیں یہ سب آپ کے پاس ہیں۔ اس کے بعد پھر اتنا پیسہ ہو کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو پھر آپ پر یہ قربانی دینا بھی واجب ہو جائے گا۔ تو یہ آج کے مسائل یہاں تک پہنچے، انشاءاللہ میں اسی کو آگے جاری رکھوں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ قرآن پاک کا حکم ہے، جس خدا نے یہ فرمایا نا کہ نماز ادا کرو، اسی خدا کا اسی جگہ پر یہ بھی حکم ہے، فصلی لربک وانحر۔ پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ قربانی
اس آیت میں جو خدا کا حکم ہے نا کہ اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی دو، اس قربانی سے مراد یہی قربانی ہے۔ اور کبھی کبھی ہم تھوڑا سا مکس اپ ہو جاتے ہیں، ایک ہے ہدی، ہدی مخصوص قربانی کو کہتے ہیں جو حاجی کرتے ہیں، وہ الگ چیز ہے، اور ایک ہے قربانی جو ہم پر واجب ہوتی ہے، اس کو نحر کہتے ہیں، اس کو ہدی کہتے ہیں۔ ویسے ہم اپنی زبان میں دونوں کو قربانی کہتے ہیں، لیکن فقہ کی ٹرم میں، قرآن پاک میں، احادیث میں اس کے لیے الفاظ الگ ہیں، اور یہ جو ہم قربانی کہتے ہیں ان کے لیے الفاظ الگ ہیں۔ یس، ایک کامن لفظ ہے جو دونوں کے لیے ہے، وہ ہے قربانی۔ تو یاد رکھ لیں، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ باہر تشریف لے جائیں اور ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وبلغناه على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ہزاروں رحمتیں اور ہزاروں درود ہوں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل یہ کائنات معرض وجود میں آئی۔ یہ ماہ مکرم ذی القعدہ اپنے آخری ایام کی طرف گامزن ہے، اور آنے والے ایام بڑی عظمتوں اور بڑی برکتوں والے ہیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے، اور اسی مناسبت سے تمام عالم اسلام سے مسلمان بیت اللہ کی زیارت کے لیے اور حج کے لیے حرمین شریفین کا رخ کرتے ہیں۔ اسی اعتبار سے حج کے کیا فضائل ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے، دو چار باتیں گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، ان اول بیت وضع للناس، کہ اس روئے زمین پر اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلی جگہ اور سب سے پہلا گھر مقرر کیا گیا، بنایا گیا، وضع للناس الذی ببکہ، وہ گھر مکہ مکرمہ میں ہے، مبارکاً، بڑی برکتوں اور بڑی عظمتوں والا وہ گھر ہے، وَہُدًى لِلْعَالَمِينَ، اور وہ ایسی جگہ ہے، وہ ایسا گھر ہے، للعالمین، سارے جہانوں کے لیے وہ ہدایت کا باعث ہے، ہدایت کا ذریعہ وہی گھر ہے، نور کا چراغ اسی گھر سے پھوٹا ہے۔ پھر فرمایا فیہ آیات بینات، اور وہ ایسی جگہ ہے، وہ ایسا گھر ہے جس میں بڑی روشن نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، اور سب سے بڑھ کر اس میں مقام ابراہیم ہے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور اس سرزمین کی، اس گھر کی، اس حرم کی یہ فضیلت ہے، اس کی یہ عظمت ہے، اسے میں نے یہ مقام عطا کیا ہے،
ومن دخلہ کان آمنا، جو بھی میری اس سرزمین میں آ جاتا ہے، جو بھی میرے اس گھر میں آ جاتا ہے، کان آمنا، میں اسے امن عطا فرما دیتا ہوں، میں اسے سلامتی سے نواز دیتا ہوں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اب اس گھر کی، اس عبادت گاہ کی ساری خوبیاں بیان کرنے کے بعد اب اللہ رب العزت حکم کیا دے رہا ہے؟ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، وہ عظمت والی سرزمین، وہ بلندیوں والی سرزمین، وہ گھر جس میں جو بھی آتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، اب لوگوں تم پر فرض ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اس گھر میں حج کے لیے چلے جاؤ، اس گھر کی زیارت کے لیے جاؤ۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی وہاں پہ جانے کی استطاعت رکھتا ہو، جس کے پاس جان ہو، طاقت ہو، مال ہو، وہ جا سکتا ہو، تو وہ اس گھر کی زیارت کے لیے ضرور جائے، وہ اس گھر کا حج ضرور کرے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ۔ قرآن کا اسلوب دیکھیں، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس گھر کی، اس مقام کی اہمیت کو بیان کیا کہ ایک ایسی جگہ ہے جو سب سے پہلے عبادت کے لیے مقرر کی، اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو بھی اس میں آتا ہے امن میں آ جاتا ہے۔ اب تم کیا کرو، ہم کیا کریں؟ فرمایا تم اس گھر کا حج کرو، اس کی زیارت کرو اگر تم وہاں پہ جا سکتے ہو۔ اور پھر فرمایا اگر کوئی نہیں کرے گا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو اس سے انکار کرے گا، جو اس کی زیارت کے لیے یا حج کے لیے نہیں جاتا استطاعت کے باوجود، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ رب العزت کو اس کی کیا پرواہ ہے؟ اللہ تو سارے جہانوں سے غنی ہے، سارے جہانوں کا اللہ رب العزت مالک ہے، اسے کس چیز کی پرواہ ہے؟ تمہاری بہتری کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے۔ اب دیکھو، یہ قرآن کریم میں سورہ آل عمران 4 پارے کی آیات ہیں۔ ان آیات سے قبل کی آیات کو جب ہم دیکھتے ہیں، اس عبادت کا تعلق انسان جہاں جان کے ساتھ ہے وہاں مال کے ساتھ بھی ہے۔ تو پہلے کی آیات میں اللہ رب العزت ان آیات کا جو قبل کی آیات ہیں ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ 4 پارہ شروع ہی ایسے ہوتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما۔ کبھی قرآن کھول کے نا ذوق کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، کبھی پڑھیں ترجمے کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ پڑھیں، کیا لطف آتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ فرمایا کہ لن تنالوا البر، نیکی کی جو حقیقت ہے، جو نیکی کا اعلیٰ مقام ہے، تم اس کو نہیں پا سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ راہ خدا میں وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے، جو سب سے زیادہ پسند چیز ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تب جا کے نیکی کے کمال کو پالو گے۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی یاد رکھو، جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، اللہ رب العزت بڑا جانتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کر رہے ہو۔ اور پھر جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ اس کا اجر تمہیں کیا دے گا؟ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل۔ کئی دفعہ یہ مثال بیان کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے راہ میں خرچ کرتا ہے، پھر اس کی مثال اس ایک دانے کی سی ہے جس کو آپ زمین میں بوتے ہیں۔ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، 7 خوشے نکلتے ہیں، اور ہر خوشے میں 100 حبہ، 100 دانہ ہوتا ہے۔ واللہ یضاع، یہ تو اللہ کہتا ہے ظاہری دنیاوی مثال دے رہا ہوں کہ ایک دانہ بوتے ہو، 7 اس کے خوشے نکلتے ہیں، اور اس میں 100 دانہ، 100 حبہ۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ دنیا کا پیمانہ ہے، میرا پیمانہ یہ ہے، واللہ یضاعف، اللہ جسے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ اجر عطا کرتا ہے۔ اور پھر جب تک سب سے عزیز پیاری چیز اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرو گے، اس وقت تک نیکی کا کمال اور نیکی کا جو ہے کہ لن تبلغوا حقیقت البر الذی هو کمال الخیر، جو نیکی کی روح ہے نا، جو نیکی کا اصل اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے، فرمایا اس کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں، حتی تبلغوا حقیقت الذی هو کمال البر،
جو نیکی کا کمال ہے وہ اسی وقت ملے گا جب تم اللہ رب العزت کی راہ میں وہ چیز خرچ کرو گے جو سب سے زیادہ عزیز ہے. اور اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج کو اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو. یعنی ان دونوں کو فرائض اور شرائط کے ساتھ خاص اللہ رب العزت کی ذات کے لیے بغیر سستی اور کوتاہی کے مکمل کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ پڑھا اور فرمایا ایھا الناس قد فرض اللہ، اے لوگو تم پر اللہ رب العزت نے حج کو فرض کیا، فحجوا، اور تم حج کرو. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس بھی وہاں جانے کی استطاعت ہو تو وہ حج کرے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، حج کرو اللہ رب العزت نے تم پر فرض کیا. اور ایک آدمی سوال کرتا ہے، ایک صحابی، فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کیا اللہ رب العزت نے ہر سال ہم پہ حج فرض کیا ہے؟ فسکت حتی قالها ثلاثا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے یہاں تک کہ وہ سوال دہراتا رہا. 3 مرتبہ اس نے یہ سوال کیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو قلت نعم لوجبت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے بار بار کیوں سوال کر رہے ہو، اگر میں کہہ دیتا ہاں تو حج یہ تم پہ واجب ہو جاتا. وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ، اور جب کہ تم میں اتنی استطاعت نہیں یا تم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہر سال تم حج کر سکو. اور اب تم سوال کر رہے ہو، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ تم پہ واجب ہو جاتا، فرض ہو جاتا. ثم قال، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ضرونی ما ترکتکم، کہ جب میں کسی سوال کا جواب نہ دوں تو بار بار مجھ سے نہ پوچھو. فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سَوَالِهِمْ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سے اگلے لوگ جو تھے وہ کثرت سوال کی وجہ سے اور وَإِخْتِلَاطِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، اور انبیاء کی مخالفت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک کر دیا. میرے آقا کریم ہیں، صحابی سوال کر رہے ہیں، میرے آقا خاموش رہے. اور پھر وجہ بھی بتائی کہ میں نے نہ ہاں اس لیے نہیں کہی کہ ہر سال تم پہ یہ واجب نہ ہو جائے. اور پھر ساتھ وجہ بھی بتائی کہ جو اس سے قبل کی امتی تھی ان کی ہلاکت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کثرت سوال تھا اور دوسرا انبیاء کی مخالفت تھی. فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اپنی استطاعت کے مطابق اسے فوری پورا کرنے کی کوشش کرو. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ، اور جب میں کسی چیز سے تمہیں روکوں تو اسے چھوڑ دو. اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ ما یوجب الحج، کہ اللہ رب العزت نے جو حج فرض کیا ہے کیا چیز ہے جو حج کو واجب کرتی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الزاد والراحلہ، کہ تمہارے جانے کی استطاعت، والراحلہ، اور سواری. مطلب یہ ہے کہ جب انسان حج کے لیے نکلے تو اس کے پاس اتنی طاقت یا اتنی استطاعت ہو کہ وہ جب گھر کو چھوڑتا ہے تو گھر واپس آنے تک گھر والوں کے لیے بھی اس کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا اہتمام ہو، اور جانا اور آنا اس کے پاس اپنا بھی سامان ہو. الزاد والراحلہ، ساز و سامان اور سواری، یہ دونوں چیزیں، دونوں یہ نہ ہو کہ انسان اپنے لیے حج کرے اور پیچھے بچے بھوکے رہیں. آپ گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آپ کے گھر واپس آنے تک اگر کسی کی فیملی ہے تو اس کے لیے رہنے سہنے کا اہتمام ہو. الزاد والراحلہ، سادے راہ بھی ہو اور سواری بھی ہو، تب جا کے انسان پہ حج فرض ہوتا ہے. اور آخری بات
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای العمل افضل، آقا علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، سب سے افضل چیز تو یہ ہے کہ انسان جب اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں تسلیم کر دیتا ہے، اللہ پہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاتا ہے، قیل ثم ماذا، پھر کیا ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اور پھر فرمایا یا رسول اللہ اس کے بعد کا کون سا افضل عمل ہے؟ فرمایا حج مبرور، حج ہے جو انسان اللہ کے لیے بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے اور حج ادا کرتا ہے، یہ تیسرا بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی آقا علیہ السلام کے فرامین کا صدقہ حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف کرے اور دین اسلام کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتے ادا فرما لے۔ وما توفیق الا باللہ۔